بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے میں نے تو محنت اس سے بھی زیادہ کی تھی, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس نے تو میرے جتنی محنت بھی نہیں کی تھی, اس نے تو اس طرح مانگا بھی نہیں تھا, یہ تو تہجد گزار بھی نہیں ہے, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں نے تو اتنا کچھ مانگا, مجھے یہ اللہ نے کیا کیا. بیٹا ہو سکتا ہے نا زندگی میں ایسا مقام آ جائے, تعلیمی لحاظ سے بھی زندگی کے بڑے, آپ کے میں نے تو اس جاب کے لیے بڑی تیاری کی تھی, میں نے تو پی پی ایس سی کے امتحان بڑے یقین سے دیے تھے, ایف پی ایس سی کے, سی ایس ایس کی تیاری کر کے دی تھی, یہ مجھے کیوں نہیں ملی. اب دیکھیں بچے سنیں, آپ نے اس محنت کے عوض اللہ سے ایک چیز ڈیمانڈ کی تھی نا, اور آپ کو لگا وہ آپ کو نہیں ملی, گلا آیا, اللہ سے ایک شکوہ آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا. اب میری ایک بات سنو اور اس کو ساری زندگی کے لیے اپنے مائنڈ میں رکھ. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریوارڈ دینے کے 70,000 سے بھی زیادہ طریقے ہیں. اس کے خزانوں میں صرف بورڈ کے نمبر نہیں ہیں, ایک جاب نہیں ہے, بے شمار چیزیں. ایک نیا کانسیپٹ دینے لگا ہوں آج, اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کمپنسیٹ کرتے ہیں. مثال دے کے آپ کو بیٹا بات سمجھاتا ہوں. آپ نے وہی گیم بچے کھیل رہے تھے, اس نے سائیکل کے لیے محنت کی, سائیکل دے دی کسی اور کو, اس کے دل میں گلا آئے گا نا, میں نے ہو سکتا ہے میں نے پلان کیا ہو, یار میں نے تو سائیکل کے لیے کہا تھا, اس نے تو بہت زیادہ محنت کر لی ہے, اس بندے نے تو اس کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ محنت کر لی ہے, اس کے لیے میں کچھ بڑا سوچتا ہوں, اس کو کیوں نہ بائک دی جائے, اس کو کیوں نہ, اس نے تو اس کی نیت اتنی صاف تھی, اتنی تو آپ اتنی سی چیز کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بڑا چیز, بڑا خواب, بڑی چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور آپ اسی کے پیچھے روتے رہتے ہیں. آپ نوکری کے لیے مر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی لگن دیکھی, اتنا سچا, اس کو تو میں مالک بناؤں گا, اس کو نوکر نہیں بناؤں گا. آپ ملازمت کے لیے پھر رہے تھے نا, جاب کے لیے جا رہے تھے. حدیث کے الفاظ, جب سے میں نے حدیث سنی ہے میرا تو ویژن بڑا کلیئر ہو گیا. آپ سب کے, یہ ہر بندہ جس کی سمجھ میں آئے وہ رکھ لے. حدیث کے الفاظ جب میں نے یہ سنے کہ تجارت میں 9 حصے رزق ہے, ملازمت میں 1 حصہ رزق. آپ ملازمت مانگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ڈیسائیڈ کر لیا آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو بھائی تھوڑا اتنا ٹائم دیا کرو, تھوڑا حجی حضوری کیا کرو کہ یا اللہ مجھے تیرا ہر فیصلہ قبول ہے. ہم رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ سائیکل نہیں میں نے دی اور آپ آ کے میرے ساتھ بد کلامی شروع کر دیں, تو میں دل میں سوچوں گا میں تیرے لیے گاڑی سوچ رہا تھا, تو نے میرے ساتھ کیسی باتیں شروع کر دی. I was thinking big thing. آپ کے لیے میں کیا سوچ رہا تھا. ہم اتنی سی چیز نہ ملنے پہ نہ شکرے ہو جاتے ہیں, گلے شروع کر دیتے ہیں, شکوے, یہ کیا میرے ساتھ ہی, وائی می, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بھائی سوچ لیا کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریوارڈ کے بڑے طریقے ہیں, بڑے خزانوں میں اس کی چیزیں. آپ کی ہو سکتا ہے ایک چیز نہیں دی, آپ کو عزت اتنی دے دے, آپ کو شہرت اتنی دے دے, آپ کو صحت دے دے, آپ کو اچھا دوست دے دے, اچھی کمپنی دے دے, ماں باپ کی شفقت دے دے. کتنے طریقے ہیں کہ نہیں اس کی. ہم کہتے ہیں نہیں یہ چیز ہوگی تو بس میں سمجھوں گا میں کامیاب. ایک وقت میں ایک ہی نعمت نا, جو ضد کر کے, کبھی بھی اللہ سے ضد کر کے نا چیزیں مانگا کرو. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی لیکچر میں کہا تھا, میں اللہ سے جب بھی مانگتا ہوں میں ریکویسٹ کے انداز سے, ضد نہیں کرنی, یہی چاہیے. میں کہتا ہوں یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے, کوئی بھی شے, کوئی بھی چیز, تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے. دیٹس اٹ. اور یا اللہ اگر میرے یہ حق میں بہتر نہیں ہے مجھے اس سے دور کر دے, میرے دل میں اس کی خواہش ہی ختم کر دے. بات سمجھ آ گئی. اب اللہ تعالیٰ, اور اگر آپ کی فل ایفرٹ کے باوجود بھی اگر کہیں آپ بیٹا ناکام ہو جاتے ہو نا, جن چیزوں کو بدلا نہیں جا سکتا اس کو نا بالکل ایسے اللہ سے اپنے آپ کو نا ایسے کیا, یا اللہ میں سرنڈر, حکم میرے آقا, جیسے مالک کے سامنے نہیں پیش ہو جاتا ہے غلام, یا اللہ تیری رضا میں نہیں بدل سکتا میں. آپ ایک دفعہ مانیں ایسی اللہ کی, وہ 10 جگہ آپ کو زندگی میں ریلائز کرائے گا, دیکھ تو نے میری ایک دفعہ مانی تھی نا, میں تیری 10 جگہ مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا. آپ کو زندگی میں پھر کئی جگہ لگے گا یار میں ڈیزرو نہیں کرتا, اللہ مجھے دے رہا ہے, میری تو لاٹری لگی ہوئی ہے. وہ کہیں پہ کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی تھی, وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. آپ کی محنت کے باوجود کسی ٹیچر نے پرسنل ہو کے تمہارے وائوے میں نمبر کاٹ دیے, کوئی ہو گیا, یونیورسٹی بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات, ہو آپ کے ٹھیک. وہ ایسی ایسی جگہ سے پھر آپ کو نوازے گا, مطلب جہاں پہ میں ایفرٹ کر کے پہنچوں گا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بائی پاس کرے, ایسے اٹھائے اور خود جا کے رکھ دے. ایک یہ ہے کہ میں اپنے انسان ہونے کی اوقات سے سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے جا رہا ہوں, یس اور نو, اور اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی, اللہ تعالیٰ تو ایلیویٹر کی طرح آپ کو یہ ساری سیڑھیاں سکپ کرے گا, آپ کو اٹھائے گا, وہاں پلانٹ کر دے گا, یہ لو. لیکن وہ پہلے یہ دیکھے گا صحیح کہ جب میں اس کو نہیں دیتا تو اس کا رسپانس کیسا ہوتا ہے.
ہماری دعا کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں دعا کبھی رد نہیں جاتی؟ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ رد ہو گئی. آپ نے مانگا کہ میں ٹاپ کر لوں, مجھے یہ جاب مل جائے, دعا مانگا, دعا تو کبھی رد نہیں جاتی. اللہ کی بارگاہ, اللہ کو یہ کیسے سوٹ کر سکتا ہے ایک سوالی اس کے در پہ آیا اور وہ افورڈ بھی کر سکتا ہو؟ ہمیں ہے نا کہ یار یہ وہ افورڈ نہیں, اللہ پاک کے پاس تو اختیار, وہ پھر بھی نہ دے تو پھر تو رد ہوگی دعا. میں نے مانگا یا اللہ میرے حالات بہتر کر دے, مجھے یہ چیز دے دے, اللہ نے نہیں دی تو دعا تو رد ہوگی نہیں. دعا یہ قبول نہ قبول ہونا اور چیز, اور رد ہونا ایک اور چیز ہے. دعا یہ جو ہم مانگتے ہیں نا, اس چیز کا ایک الگ ہی ثواب ہے. آخرت میں جب اس کا ثواب ملے گا نا, ہم کہیں گے اتنے تو اعمال نہیں کیے تھے, یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تم مانگتا تھا, قبول نہیں کی, یہ اس کے عوض تجھے ثواب ملا. بندہ اس وقت کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ اگر اتنا ریوارڈ تھا تو میری تو زندگی میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی, اتنا کچھ نہیں رکھا ہوا مانگنے پہ. تو مانگنا نہ چھوڑیں. انسان, یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے, میرے مانگنے سے بھی کون سا وہ دے دیتا ہے. ایک دو دفعہ نئی چیز ملی نا تو وہ آپ کو بدظن کر دے گا کہ چھوڑ, اس کے در سے تو ملتا ہی نہیں. بیٹا سائیکی سمجھ رہے ہو؟ آج کے بعد نہ ملے تو الٹا سرنڈر ہو کہ مالک اچھا. وہ بعض اوقات دیکھو, اس نے خود سوچو یار میں نے کوئی بیسٹ پلان کیا ہو آپ کے لیے, کوئی ڈیسیجن, اور میں نے آپ کے لیے کوئی اچھی سی ڈش بنائی ہے, تو میں منع کر رہا ہوں کہ یار باہر سے کوئی جنک فوڈ نہ کھا کے آنا, میں نے تمہارے لیے ہائیجینک چیز تیار کر کے رکھی.